بدقسمتی سے جو اسلامیہ یونیورسٹی میں ہوا، بہاولپور اسلامی یونیورسٹی میں، وہ بیان کرنے سے قاصر ہے، الفاظ اجازت نہیں دیتے. کیا بیان کرے بندہ کہ 5000 ویڈیو، قابل اعتراض ویڈیو، وہ اس شخص کے پاس ہے جو سیکورٹی کا انچارج ہے، جو ان بچیوں کی عزتوں کا محافظ ہے، اس کے پاس ہیں، اور وہ بلیک میل کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے، کیا کرواتا ہے، وہ قوم نے سارا کچھ جان لیا. لیکن ان کے رکھوالے خاموش ہیں، وہ تحفظ دے رہے ہیں. کوئی ابھی تک نوٹس نہیں لیا گیا، کوئی پکڑا نہیں گیا. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ کیا اس یونیورسٹی کا نام اسلامیہ ہی ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے؟ یہ سارے گونگے شیطان بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں بچیوں کا. کیا اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اپنی بچیاں یونیورسٹی میں بھیجے؟ وہ 100 بار سوچے گا اور کانپے گا. اور جتنی دیر تک بچیاں یونیورسٹی میں رہیں گی، یہ اس پر کیا گزرے گی، ماں باپ پر کیا گزرے گی. ظالموں، تم نے یہ ماحول پیدا کر دیا اور اب بھی گونگے شیطان بنے بیٹھے ہو. والدین سوال کرتے ہیں، ان کو مطمئن کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم اس پر کنٹرول کریں گے؟ آپ بے دھڑک ہو کر بچیوں کو بھیجیں یونیورسٹی. کیوں نہیں مطمئن کرتے؟ اور مطمئن کرنے کے لیے تیار بھی دکھائی نہیں دیتے. ان بدماشوں اور گنڈوں کو پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ ان کو لٹکاتے کیوں نہیں ہو؟ سزا کیوں نہیں دیتے؟ خاموش کیوں ہو؟ والدین سوال کرتے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ والدین پوچھتے ہیں، بتاتے کیوں نہیں؟ گونگے کیوں بنے بیٹھے ہو؟ اگر یہ کلچر رہا، یہ ماحول رہا، تو کوئی بندہ تو صبر کر سکتا ہے کہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دے. اب والدین بیچاروں کی ذمہ داری ہے کہ شادیوں کا مسئلہ ہے اور مسائل ہیں، یہ اعلیٰ ایجوکیشن دینا یہ ذمہ داری ہے، لیکن کیسے دیں، کہاں دیں، کریں کیا؟ آگے تو سارے درندے بیٹھے ہوئے ہیں، گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو حکومت تحفظ دے رہی ہے، اپنے پروں تلے نیچے لے کر بیٹھی ہے. اور وہ جو عدالتیں چھوڑتی ہیں اور وہ پھر پکڑ لیتے ہیں، پھر چھوڑتی ہیں، پھر پکڑ لیتی ہیں. اب وہ کیوں گونگے بن کے بیٹھے ہیں ادارے؟ اب ادارہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ان گنڈوں کو پکڑ لے. اور پھر وہ جو بچی کا حشر کیا ہے ایک جج کی بیوی نے، کہ اس کے سر پر چمچے مارتی رہی اور پھر اس کا علاج بھی نہیں کیا، دوائی تک نہیں لگائی، پائیوڈین نہیں لگائی، کوئی معمولی دوائی لگا دیتی تو اس کے سر پہ کیڑے تو نہ پڑتے. اب اندازہ کریں وہ کتنے دن گزر گئے اس کو، حتیٰ کہ کیڑے پڑ گئے. اب وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے بیچاری، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب اس کو ہائی کورٹ کی اعلیٰ عدلیہ نے، لعنت تمہارے نظام عدل پر، اس جج نے ضمانت دے دی اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہم کسی صورت میں جج کی بیوی کو جیل نہیں جانے دیں گے. ساتھ یہ کمنٹس دیے اس نے، یہ ہے ہمارا نظام. وہ بچی مر رہی ہے، اس کا کوئی پریشان حال نہیں، ظلم کی انتہا ہو گئی، اس کے لیے تم نہیں بول سکے دو چار. اور جو ظالم ہے جس نے ظلم کیا، اس کے بارے میں تمہیں ہمدردی آ گئی، تمہارے اندر ہمدردی پیدا ہوگی کہ یہ کلیگ کی بیوی ہے، اس کو تحفظ دینا میرا ذمہ داری ہے. اور اس نے ایسا کہہ دیا، جج نے ایسا کہہ دیا. اب اگر جج جو کہہ دے، اب اس پر کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں. اب سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ تمہاری یہ جرت کہ تم اس ظالم کی اور ظالمہ کی یہ مدد کرتے، کوئی نہیں. اب تو کوئی ریفرنس دیر نہیں ہو اس جج کے خلاف ان کمنٹس پر، اب تو کسی نے اس کو نہیں کہا. یہ کس معاشرے میں ہم رہنے؟ یہ یزیدیت ہے حضرت ذی وقار، حقیقت میں یہ یزیدیت ہے. اور آپ اس معاشرے کو دیکھ لیں اور آج کے معاشرے کو دیکھ لیں جو یزید کے دور میں ہو رہا تھا. مجھے بتائیں ان میں سے کیا نہیں ہو رہا اس معاشرے میں اور کیا نہیں ہونے والا. اس معاشرے سے بدتر معاشرہ ہے یہ آج کا، جس کے لیے امام علی مقام کھڑے ہوئے تھے. آج کوئی کھڑے ہونے والا نہیں. آج ہم امام علی مقام کا دن تو منا لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، غلط کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں. ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اگر کسی چور کو، ڈاکو کو، قاتل کو، غاصب کو، ظالم کو ظالم کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اور پھر بھی مطمئن ہے کہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے،
پھر بھی مطمئن ہے کہ حسینیت، حسین کا ہمیں ساتھ ملے گا، حسین کی سنگت ملے گی، صحبت ملے گی، ان کی جھنڈے تلے جمع ہوں گے؟ نہیں، اگر حسینی کردار کو اپنائیں گے اور یزیدی کردار سے نفرت کریں گے پھر حسین کی سنگت ملے گی۔ اگر نام صرف حسین کا لیں گے، ساتھ یزیدیت کا دیں گے، پھر حسین کیسے ملے گا؟ جس کا ساتھ دیں گے اسی کا ساتھ ملے گا، جس کا ساتھ دیں گے اسی کا ساتھ ملے گا۔ آج ظلم و بربریت ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، دھوکہ ہے، عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رعایا کو حقوق نہیں مل رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا، بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، درندے کھلے عام پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی حساب لینے والا نہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور یزیدی نظام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ یزیدی نظام ہے، اس کو غلط نہیں کہیں گے تو یہ چلتا رہے گا، اور قوم اگر غلط کہنا شروع کر دے تو پھر اس کے دن مختصر ہو سکتے ہیں۔ تو اگر قوم غلط کہنا شروع کر دے پھر قوم حسینیت کے راستے پر چلنا شروع کر دے گی، پھر حسین کی سنگت ملے گی، پھر غلامی ملے گی، پھر وہ جنت کے سردار ہیں، جو ان کا ساتھ دے گا پھر اسی کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ ساتھ کسی اور کا دیں اور پھر کہیں کہ حسین ہمیں ساتھ رکھے جنت میں، یہ ممکن؟ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔